کہا جاتا ہے کہ پورا ٹبر چور ہے۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سا خاندان ہے جس نے قومی خزانے پر شب خون مارتے ہوئے اربوں روپے کا ٹیکہ لگایا ہے، اور کچھ لوگ بیرون ملک فرار ہو گئے ہیں اور کچھ پاکستان میں رہتے ہوئے میاں بیوی بھائی سب کرپٹ ترین ہیں اور سب قومی خزانے کو لوٹ رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے۔ ایک مرتبہ پھر سی ڈی اے کو کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کا ٹیکہ لگایا گیا ہے، مگر حکومت، چیئرمین، وزیر داخلہ، تمام لوگ خاموش ہیں اس کے اوپر۔ کچھ تحقیقاتی ایجنسیز کام کر رہی ہیں اس حوالے سے۔ شروع میں نے بتایا تھا کہ پورا ٹبر چور ہے، اس حوالے سے تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے، مگر اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون ہے سب سے پہلا کردار جس نے اربوں کا ٹیکہ لگایا اور بیرون ملک فرار ہو گیا۔ ایک آفیسر تھے ڈپٹی کمشنر نوشیرو فیروز سندھ میں۔ انہوں نے M6 موٹر وے تھا سکھر حیدرآباد کے درمیان، اس میں زمین حاصل کرنے کی، زمین کی خریداری کے لیے اور ایکوائر کرنے کے لیے اپنی کوششیں شروع کی۔ بیچارے نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی، مگر کامیاب تو ہو گیا، مگر اس کا خمیازہ صوبہ سندھ کو، قومی خزانے کو، پاکستان کو بھگتنا پڑا اور بیرون ملک فرار ہو گیا۔ تاشفین عالم ڈپٹی کمشنر پاس یعنی پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس گروپ کے آفیسر، یعنی فارمر جو ڈی ایم جی جسے کہتے تھے، انہوں نے اپنے ایک دیگر دوستوں اور آفیسرز کے ساتھ مل کر، جس میں سر فہرست تھے ڈی سی مٹیاری عدنان رشید، ان کے ساتھ مل کر M6 کے لیے زمین خریداری کے لیے کوششیں کی، اور اس کے لیے نیشنل ہائی وے اتھارٹی وفاقی حکومت نے 6 ارب روپے سے زائد کی رقم جاری کی، اور اس میں ان دونوں ڈپٹی کمشنرز نے مل کر زمین خریدی M6 کے لیے، سکھر حیدرآباد موٹر وے کے لیے، اور جس کے لیے 6 ارب روپے مختص کی گئی تھی۔ اور زمین کی خریداری میں بہت بڑا غبن ہوا ہے، فراڈ ہوا ہے، اور تاشفین عالم ڈپٹی کمشنر نے اس وقت بتایا جا رہا تھا کہ 3 ارب روپے سے زائد کا غبن کیا ہے، فراڈ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو عدنان رشید تھے، عدنان رشید کے بارے میں بتاتے ہیں کہ 3.25 ارب روپے کا جو فراڈ ہے زمین کی خریداری میں انہوں نے کیا ہے۔ عدنان رشید جو تھے ڈپٹی کمشنر مٹیاری، ان کے خلاف، اور جو تاشفین عالم ہے ڈپٹی کمشنر نوشیرو فیروز، ان کے خلاف نیب اور FIA نے تحقیقات شروع کی، اور تحقیقات کا دائرہ وسیع ہوا تو عدنان رشید گرفتار ہو گئے، اور تاشفین عالم جو تھے وہ بیرون ملک فرار ہو گئے، اور امیگریشن FIA کے اعلیٰ حکام اور دیگر افسران کی ملی بھگت سے وہ ملک چھوڑنے میں کامیاب ہو گئے، اور وہ گرفتار نہیں ہو سکے۔ عدنان رشید کو گرفتار کیا گیا اور ان سے تقریباً 2.25 ارب روپے کی رقم جو ہے ریکور کی گئی۔ سندھ اینٹی کرپشن، نیب اور FIA تینوں مل کر تحقیقات کر رہے ہیں، اور تاشفین عالم کے بہنوئی یا سالے وہ بھی اس میں ملوث تھے، وہ بھی گرفتار ہو گئے ہیں۔ تو تاشفین عالم ملک سے جب فرار ہوئے پتہ کسی کو نہیں چل پایا، مگر اب یہ ہے کہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انٹرپول کی مدد سے ریڈ وارنٹ جو ہے تاشفین عالم کی گرفتاری کے لیے وہ جاری ہو چکے ہیں۔ تاشفین عالم کو جو ڈپٹی کمشنرشپ جو تھی اس سے ہاتھ دھونے پڑے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے تاشفین عالم کو نوکری سے برطرف کر دیا ہے، ڈسمس کر دیا ہے، کیونکہ ان کے اوپر سنگین جو الزامات تھے، 3 ارب روپے سے زائد کی کرپشن تھی، قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام تھا، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال، اختیارات سے تجاوز، اور انہوں نے بہت بڑا ہاتھ مارا ہے اور ملکی خزانے کو، قوم کو نقصان پہنچایا ہے۔ وہ بیرون ملک فرار ہو گئے ہیں، اور اس وقت بھی تحقیقات جاری ہیں، اور اس میں بتایا جا رہا تھا کہ 40 سے زائد افسران اور دیگر اہلکار اور لوگ ملوث تھے، جس میں سے 24 کے خلاف چارج شیٹ پیش کر دی گئی ہے، اور اس وقت بھی کیس جو ہے وہ جاری ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسی صورتحال ہے۔ اب ہم آپ کو اس سے کنیکٹڈ اور جڑی ہوئی خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔
تاشفین عالم جو ڈپٹی کمشنر نوشہرہ و فیروز تھے، ان کے ایک چھوٹے یا بڑے بھائی جو ہیں اسلام آباد میں ان لینڈ ریونیو سروس یعنی FBR کے آفیسر تھے گریڈ 19 کے. عفنان عالم ان کا نام ہے، اور وہ CDA میں آتے ہیں ڈپوٹیشن کے اوپر. 3 یا 4 سال کے لیے وہ یہاں پر ڈپوٹیشن پر آتے ہیں CDA میں، اور پہلے ڈائریکٹر، پھر ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل اسٹیٹ اور لینڈ، اور اس کے بعد وہ ممبر اسٹیٹ لگتے ہیں. یعنی پوری اسلام آباد کی جو کمرشل ریزیڈینشل پراپرٹیز، لینڈ، موزے، متاثرین، یعنی کھربوں سے بھی زیادہ جو رقم ہے یا پراپرٹیز ہیں وہ ان کے نیچے ہوتی ہے. 3.5 سال تک وہ یہاں پر تقریباً رہتے ہیں، اور انہوں نے کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہاتھ مارا ہے. عفنان عالم کے اوپر الزام ہے، گزشتہ رات انہیں گرفتار کیا گیا ہے. FIA کے اینٹی منی لانڈرنگ سیل نے گرفتار کیا ہے. ان کے اوپر الزام ہے کہ 1 ارب روپے سے زائد کی جو رقم ہے انہوں نے امبیزل کی ہے، فراڈ کیا ہے، بوگس الاٹمنٹس کی ہیں. وہ کیسے ہوئی ہیں؟ یہ 1 ارب روپے تو بہت معمولی ہے، ٹپ آف دا آئس برگ ہے. انہوں نے اربوں نہیں کھربوں روپے کی مبینہ طور پر جو غلط الاٹمنٹس کی ہیں، اور اس سے کافی لوگ مستفید ہوئے ہیں. FIA کی FIR کے مطابق عفنان عالم نے 624 کنال اور 8 مرلہ جو زمین ہے اس کی غلط رپورٹس کی ہے. بوگس اور جعلی رپورٹیں کر کے انہوں نے منظور نظر ڈیلرز کو اور متاثرین کو نوازا ہے، اور غیر مستحق افراد کو 62 پلاٹ 8 مرلے کے جو ہیں وہ الاٹ کر دیے ہیں سیکٹر I-15 میں. یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی اگر مالیت نکالی جائے، حالانکہ چھوٹا سیکٹر ہے، سائٹ پہ سیکٹر ہے، اتنا قیمتی سیکٹر نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی ان کی مالیت 1 ارب روپے سے زائد بنتی ہے. اور انہوں نے اپنے نام پہ، اپنی اہلیہ کے نام پہ، اور ایک ایجنٹ تھا ان کے نام پہ یہ خریداریاں کی ہیں، جو ایمبیزلڈ رقم سے یہ پلاٹس اور پراپرٹیز اور گاڑیاں خریدی گئی ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ جبران نامی ایک فرنٹ مین ہے، ڈیلر ہے F10 کا، وہ تمام ڈیلز کرتا تھا عفنان عالم اور دیگر ڈیلرز کے اور متاثرین کے اور لوگوں کے درمیان. اور تمام جتنی بھی رقم تھی وہ جبران اپنا جو ڈیلر ہے وہ اپنی جیب میں ڈالنے کے بعد اپنا کمیشن وہ عفنان عالم کو دیتا تھا. اور عفنان عالم اس لوٹی ہوئی کرپٹ منی اور فراڈولنٹ منی کے ساتھ وہ اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں اپنی بیوی کے نام کے اوپر پراپرٹیز خریدتا تھا اور گاڑیاں خریدتا تھا، جس کا پتہ چل گیا ہے FIA کو، اور انہوں نے FIR درج کر لی ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو مسز ہے ان کے نام کے اوپر C14 E11 اور اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں کافی پراپرٹیز ہیں، اپارٹمنٹس ہیں، پلاٹس ہیں، گاڑیاں ہیں، اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اور محمد عفنان عالم کو جو ڈیلر ہے، فرنٹ مین ہے اس کا، وہ گرفتار ہو چکا ہے، جبران بھی، اور ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. اس بات کا ابھی تک علم نہیں ہو سکا کہ کیا ان کی جو وائف ہیں، اسپاؤس ہیں، وہ گرفتار ہوئی ہیں یا نہیں، مگر اس کی بھی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ لینڈ اور اسٹیٹ ڈائریکٹریٹس میں بھی مختلف افسران ملوث ہیں، ان کی گرفتاری کے لیے بھی FIA کوشاں ہے، مگر ابھی تک مزید گرفتاریاں نہیں ہو سکی. اس حوالے سے اپڈیٹ یہ ہے کہ عفنان عالم جو سابق ممبر اسٹیٹ تھے CDA کے، انہیں اپنے جو فرنٹ مین جبران ہے ڈیلر، آج انہیں عدالت میں پیش کیا گیا ہے، اور اس کی 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی ہے FIA نے، اور جسے منظور کر لیا گیا ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عفنان عالم بھی اس وقت ضمانت پہ تھے، FIA میں وہ گرفتار تھے، جو اس سے پہلے کچھ مختلف سیکٹرز میں بوگس الاٹمنٹس کرنے کی وجہ سے. اس کے علاوہ ان کے ساتھ سدرا انور تھی، ڈائریکٹر لینڈ، ان کے اوپر بھی مبینہ طور پر الزام تھا، ان کے خلاف FIR تھی کہ انہوں نے
افنان عالم کے ساتھ مل کر کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کی جو ہیں بوگس الاٹمنٹس کی تھیں، اور ایک بہت مشہور کیس سامنے آیا تھا اربوں روپے کا، جو ایک کمرشل پلاٹ تھا E11 میں، E11 اور 12 کی جو پٹی ہے ناردرن اسٹرپ تھی، اس کے اوپر غلط طریقے سے الاٹ ہوا تھا اور غیر مستحق افراد کو الاٹمنٹ کی گئی تھی، بہت بڑا بوگس تھا، اور کافی لوگ اس میں جو ایک انٹیلیجنس ایجنسیز کے افسران کا نام اس میں استعمال ہوا تھا، جس کے بعد FIA نے افنان عالم کے اوپر مقدمہ کرتے ہوئے گرفتار کر لیا تھا، وہ ضمانت پہ تھے، اور اس کے بعد ایک دوسرا مقدمہ اب درج کر لیا گیا ہے۔ اور افنان عالم صرف یہ ایک نہیں بلکہ کافی جو ان کے دور میں بوگس الاٹمنٹس ہوئیں، جعلی قسم کے کلیمز ہوئے، اور اس کے علاوہ نہ صرف وہ بلکہ ڈپٹی کمشنر جو CDA ہیں، میجسٹریٹ بھی ہیں، ان کے اوپر بھی نیب جو ہے وہ تحقیقات کر رہا ہے۔ انہوں نے C-15 اور دیگر سیکٹرز میں غلط رپورٹس کر کے اس میں کروڑوں روپے کے گھپلے کیے تھے۔ اس کے علاوہ دیگر افسران اور اہلکار شامل ہیں، مگر ان کے اوپر اس وقت ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا۔ افنان عالم کا جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کے بعد ان سے مزید پوچھ گچھ اس بارے میں کی جائے گی، اور مزید گرفتاریوں کا امکان ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے آنے والے ولاگز میں۔ نوید صدیقی کو اجازت دیں، والسلام۔